منو بھائی نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ کسی نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بی بی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، تو ان کی بیگم نے جواب دیا کہ تم یہ بتاؤ چادر کہاں ہے؟ چادر ہی نہیں ہے یاد تن ڈھانپنے کے لیے غریب کپڑا آدمی تو بیچارے نے ملتا کیا فضول نہیں، حسن خرچی صاحب ابھی کرنی بھی ہے۔ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کے پاس بہت وسائل ہیں اور بہت پیسہ ہے، ڈالروں میں ہیں ان کے، اور اکاؤنٹس بھی باہر ہیں تو صحیح نہیں، نا وہ تو میں نے تو لکھا بھی تھا کہ ان کی اولادیں بھی باہر ہیں، ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں۔ ہاں۔ پاکستان تو آتے ہیں، یہ ووٹ شوٹ لے رہے ہیں، کوئی چسکا لے رہے ہیں، چونکہ یہ ان کو وہاں گورننس نہیں مل سکتی یہاں پہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ ایک جج کی خبر تھی کوئی جو آج کل چل رہی ہے میڈیا پہ، وہ تو بلکہ جج بھی کو ولی اللہ تو نہیں ہوتے نا۔ یہ آپ نے بات کی ولی اللہ کی، میں یہ اس میں ولی کے لفظ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ولی اللہ ہوتا کون ہے۔ دیکھیں، ولی کا جو روٹ ہے ولیہ یلی ولین، اس کا مطلب ہے کسی کے قریب اور نزدیک ہونا، اور قربت اس حد تک کہ آپ دوسرے کے معاملات میں گویا کہ دخیل ہو رہے ہیں، اس کا چارج لے رہے ہیں، تو اس سے ولی چارج لے رہے ہیں، یہ محبت کی وجہ سے دخیل ہے۔ ہاں، محبت کی وجہ سے، یعنی کہ امور گویا کہ آپ ایک شراکت کا، ایک رفاقت کا تعلق پیدا ہو گیا، صرف دوستی نہیں ہے، دوستی سے آگے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اس کے معاملات میں یعنی کہ دخیل ہو رہے ہیں، کہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں اس کے معاملات میں۔ تو قرآن کی روح سے جو مومن ہے اور اللہ، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یعنی کہ اللہ مومنین کا ولی ہے اور مومن جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہاں پہ کوئی طبقہ نہیں ہے اولیاء کا قرآن کی نظر میں، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اور وہ کس طرح سے، یا ہونا چاہیے کم از کم، اور ہونا چاہیے، جو مومن یا مسلمان کہلاتا ہے جی ہر مسلمان کو بیسکلی، جی بلا شبہ مومن ہے ہی وہ جو اللہ کا پاک کا ولی ولی ہونا چاہیے۔ ولی ہونا چاہیے۔ اور وہ ولی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کائناتی پروگرام ہے وہ مومن کے ہاتھوں سے اپنی تکمیل تک پہنچے گا، اور مومن کو اس میں شریک ہونا ہے، یعنی کہ جب مومن اللہ تعالیٰ کے قانون پہ چلے گا تو وہ کائناتی پروگرام اپنی تکمیل کی طرف بڑھے گا، وہ اس میں شریک ہو گیا نا، وہ اس میں شریک ہو گیا، اللہ اور مومن کی رفاقت قائم ہو گئی، اللہ مومن کا ولی بن گیا، وہ مومن کے کام سنوارے گا، اور مومن جو ہے وہ گویا کہ اللہ کے کام پہ لگ گیا، جسے ویسٹ میں کہتے ہیں نیچر کے ساتھ ہم آہنگ ہونا۔ آہنگی، اس کے کاگ کے ساتھ اپنا کاگ ملا لیا، جی، کہ آپ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے۔ تو نیچر کا جو پروگرام ہے، انسان اگر اس کے خلاف چلے تو محدود مدت کے لیے چل سکتا ہے، لیکن نتیجتاً وہ مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ داری نظام اب مشکلات سے دوچار ہو گیا۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ کائنات فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو پھر نشو و نما کا دور چلتا ہے، پھر انسانوں کی مشکلات اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بڑھتے پھولتے ہیں، وہ بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں، گروتھ۔ جی بالکل، گروتھ، نشو و نما، یہی تو کائنات کا پروگرام ہے کہ جس کی طرف انسان کو راغب کیا گیا ہے، اور انسان جب اس پروگرام پہ چلتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور اللہ اس کا کارساز بن جاتا ہے۔